اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيفة، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. جزاکم اللہ خیر. یہاں پر انہوں نے حسن لذاتہ کی ڈسکشن شروع کی ہے. حسن لذاتہ سے متعلق یہ چیز یاد رکھیں کہ حسن کا جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے نا، جس کو فارمولیٹ کر کے پیش کیا گیا ہے، یہ متاخرین نہیں کیا ہے، امام ابن صلاح کے بعد شروع ہوا ہے. متقدمین کے ہاں ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی کہ صحیح کے درجات ہوتے ہیں. یہ ہم کس انڈرسٹینڈ کہ کچھ روایات اعلیٰ درجے کی صحیح ہوتی ہیں، کچھ صحیح کے نچلے درجے پہ آتی ہیں، لیکن وہ باقاعدہ اس اصطلاح کا استعمال نہیں کر رہے تھے. بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور ان کے ہاں جو حسن کی اصطلاح تھی وہ لغوی اعتبار سے اس کو وہ زیادہ استعمال کرتے تھے. امام ترمذی کا جو حسن ہے، جب وہ کسی روایت کو کہتے ہیں نا یہ روایت حسن ہے، تو اس سے ان کی جو مراد ہے، انہوں نے ویسے تو اس کو ڈیفائن تو بڑا کلیئرلی کیا ہوا ہے کہ اس سے ان کی مراد ہوتی کیا ہے. when he says کہ میرے نزدیک جو ہے فلاں حدیث حسن ہے، یعنی ان کی جو ہے جو کتاب کے آخر میں علل کے اندر ان کا جو کلام ہے نا، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے جس کے اندر انہوں نے اس پہ کلام کیا ہے کہ وہ کس کو سمجھتے ہیں حسن. لیکن جب وہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ محدثین نے آگے جا کے ابن حجر بھی اس پہ کلام کریں گے کہ تھوڑا سا جو ہے نا اس مقام پر میں یہ کہوں گا کہ غلو سے کام لیا کہ اپنی جو ہے نا وہ متاخرین کی تعریف اٹھا کے حسن کی اس کو ترمذی کے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے، which is not the right thing to do. جب خاص طور پہ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ حدیث حسن صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا حسن او صحیح، حسن و صحیح، وہ ایک عجیب سی ایک خام خواہ کی بحث چھڑی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر یہی سمجھ آتا ہے کہ حسن ایک الگ اصطلاح ہے، حسن صحیح ایک الگ اصطلاح ہے. اور حسن صحیح از لائک انفورس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو انفورس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو روایت پیش کی جا رہی ہے یہ اپنے معنی میں بھی حسن ہے اور اپنی سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے. یہ بات جو ہے نا ہمیں زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے نا اور بھی بہت سے ایسے مرکبات ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، نہیں صرف حسن صحیح تھوڑی ہے. مثلا ائمہ کے کلام کے اندر آپ کو یہ بھی کلام ملتا ہے، ترمذی کلام ملتا ہے ھذا حدیث حسن جید. اب ہم اس کا نیا معنی گھڑ لیں گے حسن جید کا. یا امام دارقطنی ایک سند کے بارے میں فرماتے ہیں اسناد حسن ثابت، سند حسن ثابت ہے. اب اس کا کچھ نیا نہیں کریں گے کیا؟ اسی طرح امام نسائی جو ہے ایک مقام پر کہتے ہیں کہ اسنادہ جید غایت صحیح. اب جید کی الگ اصطلاح وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح اور حسن کے درمیان ایک درجہ، اس کو جید کہتے ہیں، جیسے کہ وہ ذہبی نے اس پر اشارہ کیا. تو حافظ ابو نعیم اصبہانی بولتے ہیں بہت سی حدیثوں کے متعلق کہتے ہیں آدھا حدیث صحیح ثابت کے لفظ بولتے ہیں. تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو جو ہے نا ہر جب بھی کوئی مرکب آئے گا تو آپ وہاں پر کوئی نئی اصطلاح جو ہے نا وہ استعمال کر لیں گے. جسٹ اپنی بات کو انفورس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بالکل جیسے جو الفاظ جرح و تعدیل ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو بہت سے ائمہ سے متعلق جو ہے جب کوئی تعدیل ملتی ہے تو وہ مرکبات کی صورت میں ملتی ہے. مثلا ثقہ کہنے کے ثقۃ ثبت امام حافظ، اس طرح کے 4-5 جملے ایک ساتھ استعمال کر دیں گے. لیکن یہاں پہ ثقۃ حجۃ اس طرح کے لفظ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ ہاں صحیح بات ہے. تو یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ اس طرح جو امام ترمذی کی طرف جو باتیں منسوب ہو گئیں اور اس طریقے سے جو ہے نا کہ انہوں نے روایتوں کو حسن کہا یا صحیح کہا، یہ کہا، اٹس ریلی ڈیفیکلٹ کہ اس سے کیا کہیں. تو حسن حدیث بنیادی طور پہ جس کو متاخرین نے ڈیفائن کیا ہے، جس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن یہ چیز واضح رہے کہ متقدمین کے ہاں اس کی یہ والی انڈرسٹینڈنگ ہے سچ اتنی ڈیپ لیول کے ساتھ نہیں تھی. حسن جو ہے نا بمعنی غریب بھی استعمال ہوتا تھا، اور حسن جو ہے نا ایسی روایتوں کے اوپر بھی بہت اکا دکا جگہ پہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ سند اس کی خراب ہوتی ہے لیکن متن صحیح ہوتا ہے.
تو وہ اس کے جمال، روایت کے جمال کے اوپر، اس کے جو معنی ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ روایت ایسی ہے جو قابل قبول ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ امام ترمذی کا جو حسن ہے نا، یہ امام ابو داؤد کے ثبوت کے جیسا ہے، جس سے امام ابو داؤد کہتے ہیں نا کہ جو اس روایت سے متعلق میں اپنی سنن میں خاموشی اختیار کروں فہو صالح، تو وہ روایت صالح ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ سبحان اللہ کہ امام ترمذی کا اور امام ابو داؤد کا جو دائرہ ہے نا اس کلام کا، اس کے اندر وہ روایتیں بھی شامل ہیں جو صحیح لذاتی ہی ہیں، وہ بھی حسن آ جاتی ہیں ان کو، وہ صحیح لغیر ہی روایتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ روایتیں جس کے اندر خفیف ذوف ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی ایکسٹرنل سپورٹ مل جائے گی تو وہ روایت ضعیف کے درجے سے، یعنی خفیف ذوق کے درجے سے اٹھ کر حسن کے درجے پر چلی جائے گی، تو ان کو بھی وہ حسن کی کیٹیگری میں ہی شمار کرتے ہیں۔ تو یہ حسن کی رینج ہے ایک، جو ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کے ہاں ملتی ہے۔ متاخرین نے اس کے اوپر جو اپنی تقریریں کی ہوئی ہیں یا اپنی جو بہت ساری کیا کہتے ہیں کہ تھیوریٹیکل ڈسکشنز کی ہوئی ہیں، دے کیری نو ورتھ۔ آئی نو تھوڑا ہارش اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی، بٹ دے کیری نو ورتھ، اس کا کوئی ایکچوئل میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کنفیوژن کے اندر اضافہ ہی جو ہے نا وہ ہوا ہے۔ صرف جو شدید ضعف کی جو روایت ہے وہ امام ترمذی کے حسن سے باہر آ جاتی ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی روایت کو لے کر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ روایت صحیح ہے اور ترمذی کہہ رہے ہوتے ہیں حسن ہے، یاد رکھیں دو باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ترمذی کا نزدیک حسن اس صحیح کو بھی شامل ہے، کیونکہ وہ قبول کے درجے میں۔ اس طرح اگر آپ کسی روایت کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ حسن لغیری ہی ہے، ترمذی کہہ رہے ہیں وہ حسن ہے، تو وہ اس کو شامل ہے، فائن۔ آپ کا ترمذی کے ساتھ اختلاف صرف اس صورت میں آئے گا، صرف اس صورت میں آئے گا، یہاں تک کہ ذوف بھی، وہ ذوف جو خفیف ہوتا ہے اس کو بھی حسن شمار کر لی جاتا ہے۔ آپ کا ترمذی کے ساتھ ٹرو اختلاف تب ہوگا کہ اگر روایت کے اوپر یوزل حکم یہ لگتا ہو کہ یہ شدید ذوف والی روایت ہے اور ترمذی اس کو حسن ڈکلیئر کر رہے ہوں، ہاں اب سوال بنتا ہے، اور اب یہ ایکچوئل اختلاف ہے جو آپ کے ترمذی کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ حسن نہیں بولا، صحیح بول دیا، صحیح لذاتی ہی نہیں بولا، صحیح لغیری ہی بول دیا، جسٹ میننگ لیس ڈسکشن ٹو ہیو، ٹھیک ہے، ایٹ دس پوائنٹ، فائن۔ تو جو انہوں نے سر ڈیفائن کیا حافظ ابن حجر نے حسن کی تعریف کو کہ حسن بولتی ہے جی جس کے اندر راوی کا حافظے کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی روایت جو ہے نا وہ حسن ہوتی ہے، اس میں حافظہ تھوڑا سا کم ہو۔ جب ہم موقعہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں یہ اعتراض بھی اٹھایا تھا جو امیر سنانی نے کیا ہے، اور جو بڑا زبردست ویلڈ اعتراض ہے، کہ ایگزیکٹلی کتنا حافظہ کم ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ اب بندہ صحیح نہیں بلکہ حسن کے درجے پر چلا گیا ہے۔ تو اٹس ریلی ناٹ دیٹ فکسڈ، اٹس ناٹ کہ آپ ان روایتوں کو حسن کہہ دو بس اس کا حافظے کا مسئلہ ہے۔ خود حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے عمل میں یہ چیز نظر آتی ہے، خاص طور پہ جو ان کے آخری عمر کے امالی ہیں، امالی جو ہے ان کے نتائج الافکار وغیرہ، کہ وہ صرف اس ایسے راوی کو حسن نہیں کہتے بلکہ ایسی روایتوں کو بھی وہ حسن ڈکلیئر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جس کے اندر کوئی ثقہ امام ہوتا ہے اور وہ تدلیس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کوئی شاہد اس کا موجود ہوتا ہے، تو اس کی بنا پر بھی وہ روایت کو حسن ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ انہوں نے جو پرنسپل لکھا ہے مدلس سے متعلق وہ اس کے خلاف ہے، یو انڈرسٹینڈ۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک اینگل ہے حدیث حسن کو سمجھنے کا، اور پھر وہ اس کو مزید الیبوریٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مستور کی حدیث ہو گئی، اور اگر اس کے مختلف طرق ہو جائیں اور باقی اوصاف بھی پائے جائیں تو وہ جو ہے نا وہ ضعیف سے نکل کر روایت جو ہے وہ گرو کر جاتی ہے، اوپر کی طرف آ جاتی ہے۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ابھی یہاں پر کثرت طرق کی بات ہو رہی ہے تو میں اس مقام پر یہ طرق سے متعلق بھی ایک نقطہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ اس کو آگے جا کر ہم جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈسکس کریں۔ یاد رکھیں کہ معاملہ ایسا ہے کہ جو مطابقت اور جو شاہد ہے اس کے درمیان جو متاخرین فرق کرتے ہیں نا، کہ شاہد وہ ہوتا ہے جو بنیادی طور پہ دو الگ الگ صحابہ سے آ رہا ہو، اوکے، اور مطابق وہ ہوتی ہے جو ایک ہی صحابی اس کی طرف سے آ رہی ہو۔ یہ ایک ایسا یعنی ایک ایسی ڈسٹنکشن ہے کہ جو متاخرین نے ہی کی ہے، متقدمین کے کلام میں یہ ڈسٹنکشن نہیں ملتی، فائن۔ وہ مطابق اور شاہد کو سملر معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو ایک بڑی ایک اہم چیز جو شاہد سے متعلق ہم اس کو پہلے کبھی گفتگو میں شاید نہیں لے کر آئے، لیکن اب اس کو لے کر آنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ شاہد ایکچوئل میں وہ کون سی روایت ہوتی ہے جس کو آپ شاہد کے طور پر، یعنی متن کے شاہد کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، وہ کون سی روایت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بڑا جاننا ضروری ہے کہ
شواہد دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ شاہد ہوتا ہے کہ جس سے اس روایت کی نسبت کو تقویت ملتی ہے، کہ آپ اس روایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں. اور ایک وہ شاہد ہوتا ہے جس سے نسبت کو تو تقویت نہیں ملتی لیکن معنی کو تقویت ملتی ہے، صرف کہ اس روایت کا معنی ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی کرنا شروع کر دیں. یہ ڈسٹنکشن شاہد کی کرنا بے حد ضروری ہے، نہیں تو اس سے اس قسم کی جو ہے نا وہ کنفیوژنز ہمارے سامنے آئی ہیں کہ لٹرلی کوئی بھی روایت اٹھا کے آپ اس کو کہیں گے اس کا معنی ٹھیک، مثلا نیت المؤمن خیر من عملہ، یا اس میں ضعف ہے، یا کوئی بھی نیت کے باب میں آپ حدیث اٹھائیں اور اس کے اندر کوئی متروک راوی ہو اور اس کے کچھ اسپیسیفک الفاظ ہوں. اب آپ یہ کہیں کہ نیت کے مسئلے کے اوپر تو قرآن حکیم بالکل کلیئر ہے، بہت سی آیات ہیں جو اس کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ جب نیت صحیح نہ ہو تو عمل قبول ہی نہیں ہوتا. پھر آپ کہیں کہ اس کا ایک اور صحیح شاہد یہ بھی ہے انما الاعمال بالنیات، تو اس طرح کی آپ دو تین حدیثیں لے کر آ جائیں. اس شاہد کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کا یہ شاہد لے آنے سے وہ جو ایک متروک راوی کی جو روایت تھی اس کو کس قسم کی تقویت ملی ہے؟ کیا یہ وہ تقویت ہے کہ جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو متروک راوی کی حدیث ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا جائز ہو گیا، یا صرف یہ تقویت ملی ہے کہ یہ معنی صحیح ہے؟ آپ میری بات کو سمجھے ہیں اس ڈسٹنکشن کو؟ یہ ایسا نقطہ ہے جو اکثر متاخرین اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، اور دے ڈونٹ مینشن دس پوائنٹ اینی ویئر. اوکے ایگزیکٹلی، معنی کو تقویت، کسی روایت کے معنی کو تقویت مل جانا، اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ جائز ہو گیا کہ اس کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بیان کرنا شروع کر دیں. صح ولا لا؟ یہ نقطہ سمجھ آ گیا جو بھی رکھا آپ کے سامنے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ ہم کوئی بھی آیت پکڑ کے یا کوئی بھی، اس سے تو یہ ہوگا کہ موضوع حدیث کا بھی آپ شاہد لے کے آ جاؤ. ٹھیک، تو اب جس شاہد سے وہ کون سا شاہد ہوتا ہے، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اب آپ ان دو شواہد کو کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شاہد جس سے نسبت کو تقویت ملتی ہے اس شاہد سے، یعنی وہ جو شاہد ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ ایک ہی ایونٹ ہے اور یہ دو سندوں سے آ گیا ہے، یا وہ شاہد جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی ایونٹ کو بیان کر رہا ہو. مثال کے طور پہ حجۃ الوداع کا جو موقع ہے، اگر اس کے متعلقہ کوئی روایت آ جاتی ہے تو اب جو دوسرا اس کا کوئی شاہد ہے وہ بھی حجۃ الوداع کا ہی موقع بیان کر رہا ہو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک ہی انسیڈنس کو یہ دو روایتیں مل کر بیان کر رہی ہیں، یہ ایک دوسرے کا شاہد ہو سکتی ہیں، یہ نسبت کو تقویت دیتی ہیں. لیکن اگر حدیث ہی بالکل، یعنی کہ اس کو سیاق و سباب سے لنک ہی کوئی نہیں ہے، صرف معنی میچ کر رہا ہے، تو معنی کے میچ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب آپ اس کی نسبت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ کون شاہد، اصل میں شاہد کون سا ریکوائرڈ ہوتا ہے جو روایت کی نسبت کو تقویت دیتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے، تو بتا دیا کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ایک ہی واقعہ کی دونوں لوگ بیان کر رہے ہیں، یا یہ کہ ان کے الفاظ بہت سملر ہوں، قریب، تو پتہ چل رہا ہو کہ یہ ایک ہی حدیث کو ان دونوں لوگوں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ یہ دو الگ الگ حدیثیں دو الگ الگ مجالس کے بارے میں کوئی گفتگو کر رہی ہیں، نہیں، وہ شاہد نہیں ہوگا منسوب کرنے کے لیے، کیونکہ شاہد لفظ کے اندر ہی وہ معنی موجود ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت، کہ وہ شاہد یعنی اس ایک ایونٹ کا شاہد ہو. اس کی ایک جو ہے نا وہ عمدہ مثال انما الاعمال بالنیات ایک روایت ہو گئی، اور دوسری جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت اب نہیں رہی، مگر نیت ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے نا، جہاد باقی ہے. یا اس طرح کی وہ روایتیں جو نیت کی طرف دعوت کرتی ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ انما الاعمال بالنیات جو روایت ہے اس کا یہ شاہد ہیں، اور ان کے ہونے کی وجہ سے انما الاعمال بالنیات کو اب آپ اور سرٹنٹی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر سکتے ہیں. یو انڈرسٹینڈ دس؟ یہ نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی اور روایت نہ ہو اور وہ یہی انما الاعمال بالنیات جو ہے نا وہ بیان نہ کر رہی ہو. تو یہی وجہ ہے کہ اسی کی جو روایت ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ایک اینگل سے ظنی ہے نسبت کے اعتبار سے، اور ایک اینگل سے قطعی ہے معنی کے اعتبار سے.
یہ کنسپشن کلیئر ہو گئی؟ اور کیا کہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان اثر سے فرمایا انما الاعمال بالنیات؟ کیا ہم قطعی طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک سند ہے ہمارے پاس. یحییٰ روایت کرتا ہے اس کو محمد ابراہیم سے، وہ آگے سے علقمہ وقاص علیسی سے، وہ سیدنا عمر سے. یہ ایک ہی سند ہے اس کی بھائی ہمارے پاس. اس کے اندر ایک زن جو ہے نا وہ واقع رہتا ہے. کیا اس کا تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ قطعی نہیں کہہ سکتے؟ آپ جتنا مرضی کر لو لیکن 100% نہیں ہو سکتا. اوکے، تو مانا 100% صحیح ہے، مانا 100% صحیح، مانا میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دوسرے شواہد ہیں جو معنی کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اصل میں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت کو منکر ہونے سے بچا لیتے ہیں. منکر روایت اوریجنلی متن میں منکر وہ ہوتی ہے جس کا شاہد نہیں ہوتا شریعت مطہرہ کے. تو منکر روایت اصل وہ ہوتی ہے. تو یہ جو معنوی شاہد ہوتے ہیں، جو معنوی شاہد ہوتے ہیں شواہد، یہ روایت کو منکر ہونے سے بچاتے ہیں. یہ اس کا اصل جو ہے نا وہ فائدہ ہے. تو اس کو کلیئر کر لی اس مقام پہ. ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلو 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا. اعتبار ایک ہوتا ہے، شاہد مطابق، اور اعتبار بھی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اعتبار یعتبر اس طرح سے جو ہے نا اس کا جو بنتا ہے. تو اعتبار کا معنی جو ہوتا ہے نا کسی چیز کو کسی پر قیاس کرنا. تو اعتبار کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ روایت کے شواہد اور مطابعت کو تلاش کرنا. اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ اعتبار کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی راوی کو فقط شواہد یا مطابعت میں قبول کرنا. جیسے کہتے ہیں نا یعتبر بہ فلان یعتبر بہ، ٹھیک ہے. اس کا معنی ہے کہ یعنی وہ تقویت کو قبول کرے گا یا اس کے ذریعے تقویت دی جا سکتی ہے. اور اس کا ایک یاد رکھیں اعتبار کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ کسی راوی کی حقیقت کو، اس کی مرویات کو جمع کر کے اینالائز کر کے کسی راوی کی حقیقت کو کھولنا. اس کو بھی اعتبار کہتے ہیں، چاہے وہ کذاب کیوں نہ ہو، چاہے وہ. تو آپ کو اب دیکھیں، میں آپ کو جب کہتے ہیں نا صالح للاعتبار، کہ یہ اعتبار کے طور پر اس کی روایتوں کو بیان کرنا جائز ہے، ظاہری مطلب آپ کو یہ نظر آئے گا یعنی شواہد مطابق میں پیش کرنا جائز ہے. نہیں، سیاق و سباق ہمیشہ سامنے رہے گا، اس کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے. مثلا امام ابن حبان جو ہے وہ ابو داود سلیمان بن عمر النخعی کے ترجمہ میں کیا کہتے ہیں کان یضع الحدیث وضعا، حدیثیں کرتا تھا، تدری تھا. کہتے ہیں کہ لا تحل کتابت حدیثی الا علی جہت الاختبار. اختبار، ہم اس کی روایتیں صرف اس لیے لکھنا جائز ہے کہ آپ جمع کر لو، اس سے جو جھوٹ بولے ہوئے ہیں وہ سارے جمع کر لو چیک کرنے کے لیے. ولا ذکرہ الا من طریق الاعتبار، ولا ذکرہ الا من طریق الاعتبار، اعتبار کے طریق سے، بس اس کا ذکر کرنے کے سوا آپ کو ذکر نہیں کر سکتے اس آدمی کا. یہاں پر اعتبار بمانا یہ نہیں کہ مطابق میں قبول کر لینا، شواہد میں قبول کر لینا. نہیں، اعتبار کا معنی یہ ہے اس کی روایتوں کو ایکسپوز کرنا، یعنی جمع کر کے ایکسپوز کر دینا اس نے یہ جھوٹ بولے ہوئے ہیں بھائی. تو اس لیے بس اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے. چلیں، یہ جو اعتبار والا جو مسئلہ ہے بحمد اللہ تعالی، یہ بھی جو ہے نا وہ واضح ہو گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری نقطہ اس حوالے سے میں بیان کرتا چلوں کہ وہ کون سی روایتیں ہیں جو جس کو یعنی جو تقویت کو قبول نہیں کرتی. سادہ سی بات ہے، جھوٹ اور خطا یہ تقویت کو قبول نہیں کرتے. سادہ، بالکل سادہ. جھوٹ کو تقویت نہیں مل سکتی، خطا کو تقویت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، جس روایت میں خطا آ گئی ہے، جس روایت میں خطا آ گئی ہے اس کی تقویت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جس مرضی کیٹیگری کی خطا ہوئی ہے، چاہے وہ ثقہ سے اوسط بندے نے جو ہے نا وہ خطا کی ہے یا ضعیف سے اضعاف بندے نے جو ہے نا وہ خطا کی ہے، خطا کی تقویت نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ سمپل سا آئیڈیا نا اس کا کہ خطا کا کہتے یہ ہیں کہ جو خلاف واقعہ بات بیان کر دی جائے کسی نے. تو اب جو ہے وہ جتنی مرضی مطابق ہے تم اس خطا کی لیتے ہو، وہ تو مطابق واقعہ کے مطابق تو نہیں نہ ہو جائے گی وہ بات. اگر تو وہ واقعہ کے مطابق ہو گئی ہے تو پھر وہ خطا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اپنے ذہن میں جو ہے وہ کلیئر رکھیں. نیکسٹ جی، جاری رکھیے جی، بسم اللہ. شیخ وقاص وبکثرت طرقه يصحح وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للسورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط الراوي الحسن عن راوي الصحيح. ومن
ثم يطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد وقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل الاجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح كما عرف من حديهما، ففي الجمع بين الوصفين اثبات لذلك. یہاں روکے اب یہاں سے جو ڈسکشن شروع کر رہے ہیں نا، ہمارے نزدیک یہ بالکل جو بات آپ کو کر دی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اینڈ تک جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں بس آپ اس کو ریڈ کرتے چلے جائیں، آپ کو آئیڈیا ایکسپلین کر دیا کیا ہے. بسم اللہ. ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه، ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضاء للمجتهد أن ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن حرف عطف کا محتاج بنا دیا ادھر انہوں نے. حرف عطف رہ گیا ترمذی سے. ٹھیک آگے. لأن الحزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار الإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أن يقول في بعض الأحاديث. اچھا میں یہاں روک کر ایک چیز بتانا چاہوں گا. ترمذی کی اصطلاح کے اندر ترمذی غریب کہہ کر حدیث کے ذوف کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ خاص نقطہ ہے. جب وہ کسی روایت کو کہتے ہیں یہ روایت غریب ہے، وہ اس کے ذوف کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے. جب صحیح غریب کہتے ہیں تب تو obviously اشارہ صحیح کی طرف ہی ہوتا ہے، صحت کی طرف اشارہ. لیکن جب وہ صرف غریب کہیں تو وہ غریب بمعنی ضعیف استعمال کرتے ہیں. بسم اللہ. وذلك أن يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في أواخر كتابه ما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، وكل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بالكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حسن. اس کے اوپر الحمدللہ موقظہ سیشنز کے اندر ہم نے بہت تفصیل میں گفتگو کی تھی کہ امام ترمذی کے اس کلام کا مقصد کیا ہے اور اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط إما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب، فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، فكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريفه ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث
فيها ولم يستقر وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم. ٹھیک ہے، لیکن حافظ کے اس کلام سے ہم اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ اس کے اندر بہت سے جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے. البتہ انہوں نے یہ جو بیچ میں لکھا ہے نا کہ وَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ اسْتِغْنَاءً لِشُهْرَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَنِ. اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو ائمہ محدثین تھے یہ ان کی ٹارگٹ آڈینس عام پبلک نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، یہ علماء تھے، یہ علماء کے لیے ٹیکسٹ لکھے جا رہے تھے. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ جی. وزيادة راويهما أي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في. یہاں روکیے گا، اب یہاں پر گفتگو شروع ہو رہی ہے اس مسئلے کے اوپر جو زیادت ثقات ہوتی ہیں. یاد رکھیں جو زیادتی ثقات کا مسئلہ ہے نا یہ اصلاً تفرد کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بات کو اس کے اصل پہ لٹائیں. جو آدمی کسی روایت کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ کر گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان الفاظ کو بیان کرنے میں تفرد رکھتا ہے. تو زیادتی ثقات کا مسئلہ اصلاً تفرد کا مسئلہ ہے، اور جو تفرد کے مسائل ہیں وہ زیادتی ثقات کے مسائل کے اوپر جا کر بہت لیول تک جو ہے نا وہ اپلائی ہوتے ہیں. مثلاً آپ ہر ایک کا تفرد قبول نہیں کرتے، گڈ، زیادتی ثقات ہر ایک کی قبول نہیں ہو سکتی. ہر تفرد ریجیکٹ بھی نہیں ہوتا، ہر زیادتی ثقات ریجیکٹ بھی نہیں ہو سکتی. تفرد کے اندر یہ بہت چیز معنی رکھتی ہے کہ آپ وہ کس درجے پہ کس طبقے میں جا کر تفرد ہو رہا ہے. زیادتی ثقات کا ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے. فائن، تو اس پہ بہت سارے فیکٹر، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ زیادتی ثقات اصلاً جو مسئلہ ہے یہ تفرد کا مسئلہ ہے. یہ کنسیپٹ ذہن میں رکھیں اور پھر اس ڈسکشن کو پڑھیں اور بات اچھے سے سمجھ آئے گی. لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقات ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. ہاں روکیے گا، یہ چیز سمجھیے گا کہ جو یہ مسئلہ ہے نا زیادتی ثقات کا، بعض میں نے امیچور، میں کیا کہوں لوگوں کو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ مائی فرینڈ. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی جو تھیوری ہے نا زیادتی ثقات کی جو آپ نے گھڑ رکھی ہے یہ، میں ساری تھیوری کو کریٹیسائز نہیں کر رہا، ان کی امیچور انڈرسٹینڈنگ کو کریٹیسائز کر رہا ہوں. اگر تو اختصار حدیث ہوا ہے، جو کہ ہوا ہے، اور اختصار حدیث کو جائز سمجھا گیا ہے اور راویوں نے حدیث کو مختصر کر کے بیان کیا ہے، سنیں تو صحیح بات غور سے سنیں. اگر تو راویوں نے اختصار حدیث کیا ہے اور جو کہ ہوا عام ہوا ہے، اور نمبر 2 راویوں نے پیرافریزنگ بھی کی ہے، یعنی روایت بالمعنی ہوئی ہے اور کھل کے رج کے ہوئی ہے، تو ان دو چیزوں کی موجودگی میں آپ کی جو زیادتی ثقات والی تھیوری ہے نا کہ ہر وہ لفظ جو کہیں زیادہ ہو جائے وہ شاذ ہی ہوگا، رد ہی ہوگا، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی سینس نہیں بنتی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ جو احمد نے تو یہ لفظ نہیں بولا تھا، یہ تو بخاری کے ہاں آ گیا. اوکے، احمد ٹیلر کر رہے تھے حدیثوں کو، یا انجینئر کر رہے تھے، یا ڈاکٹری کر رہے تھے، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو کر رہے تھے حدیثوں کو. وہ حدیثوں کا اختصار بھی کر کے بیان کر دیا کرتے تھے، ناموں کو چھپا کے فلاں فلاں بھی نام لکھ دیا کرتے تھے. اب آپ یہ کہیں گے احمد نے تو فلاں کہہ کے روایت کیا، دوسرے بندے نے نام کی تصریح کر دیا، لہذا جہاں پر تصریح ہو گئی ہے وہ شاذ ہے. ہاؤ اباؤٹ دیٹ، جہاں پر فلاں کہا گیا ہے وہ شاذ ہے. اس لیے جو ہے نا بی ویری 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 کانشیس اباؤٹ اٹ. کسی روایت کو یہ ڈکلیئر کرنا کہ اس میں زیادتی ثقات ہوئی ہے اور اس لیے یہ شاذ ہے، یا جو زیادتی ثقات ہے وہ شاذ ہے، یہاں کہ کوئی کسی روایت میں زیادتی اگر آ رہی ہے تو وہ زیادتی ثقات ہی ہوگی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے اختصار کر گئے ہیں اس کو، دوسرا کوئی امام اختصار سے مختصر کر کے اس کو بیان کر کے گیا ہے، اور اس نے اختصار سے کام نہیں لیا بلکہ روایت کو پورا لفظاً بیان کر گیا. ٹھیک ہے، اس لیے یو ہیو ٹو بی ریلی ریلی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اوکے، اور یہ ان چند ایک مسائل میں سے ہے، یعنی 4-5 بڑے مسائل ہیں اصول الحدیث سے جس کے ذریعے ہم بندہ جو ہے نا وہ جج کر لیتے ہیں. اگر سکہ کی زیادتی رد ہے
تو پھر روات کا اختصار بھی رد ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اگر مطلقاً زیادتی رد کرنی ہے تو یہ سکا وہ تہمت کا مسئلہ ہے کہ وہ اس زیادتی کو گڑھ لیتے ہیں. یا تو تہمت ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کو وہم ہوا ہے. دونوں چیزیں ہیں نا, دونوں چیزیں ممکن ہے, رائٹ. کیونکہ اضافہ آپ سکہ راوی سے منسوب کر رہے ہیں, اسے ہمیشہ خطا بھی نہیں, صحیح بات ہے, اس سے ہمیشہ خطا بھی نہیں ہو سکتی. شہزاد یہ بڑا اچھا جملہ آپ نے بولا ہے کہ ہمیشہ خطا بھی, اور دارا قطنی کا باقاعدہ اس کے اوپر عمل ہے. دیر آر انسٹنسز جہاں پر 3 صدوق درجے کے راوی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک حافظ ایک الگ جملہ بول رہا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کلّا, اور ترجیح اس حافظ کے قول کو دی جاتی ہے, نمبر کو نہیں دی جاتی. دیر آر انسٹنسز, ٹھیک ہے. دارا قطنی کے اپنی علل کے اندر بہت سے مقامات ایسے نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ جاری رکھیے. واشتہر عن جمع من العلماء القول بقبول الزیادة مطلقا بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والعجب ممن غفل عن ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ فی حد الحدیث الصحیح وکذالک الحسن. اب یہ جو پیراگراف آ رہا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس مسئلے پہ, ٹھیک ہے. یہ نزہۃ النظر کا بہت اہم پیراگراف ہے, اس کو پکا کر لیں اب جو ہم پیراگراف پڑھنے لگے ہیں. بسم اللہ جی, بسم اللہ. وکذالک الحسن والمنقول عن ائمۃ الحدیث المتقدمین كعبد الرحمن بن مہدی ويحيى القطان واحمد بن حنبل ويحيى بن معین وعلی بن مدینی والبخاری و ابی زرع الرازی و ابی حاتم والنسائی والدارقطنی وغیرہم اعتبار الترجیح فیما یتعلق بالزیادۃ وغیرها ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قبول الزیادۃ. ایوہ سن لیں, یہ جتنے بڑے مجتہدین حفاظ ہیں جو مجتہد مطلق ہیں, ان میں کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جو مجتہد مطلق نہ ہو اپنے فن کے اندر. یہ سارے کے سارے اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ کوئی ایک حکم جاری نہیں کیا جا سکتا, کوئی ایک حکم جاری نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ہم کیس ٹو کیس ہر روایت کو دیکھیں گے, کہاں پر قبول کرنی ہے کہاں پر نہیں کرنی. علم حدیث کے اندر جو مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں نا, راویوں پہ حکم لگانے, روایتوں پہ حکم لگانے پہ, اس کا یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک پرنسپل پکڑ کے ہر جگہ اپلائی کر نہیں سکتے. آپ کو کیس ٹو کیس, حدیث ٹو حدیث آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اس کے اوپر سبحانہ نصب الرایا میں زیلعی نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے, اور یہ اس سے متعلق سارا یعنی اس پہ دلائل جمع کیے ہیں کہ وہ کون سی ایسی حدیثیں ہیں جہاں پر قبول کیا گیا, حفاظ نے زیادتی ثقات قبول کی, وہ کون سی جہاں پر رد کی, وغیرہ وغیرہ. تو وہ کلام اس میں سے ڈھونڈ کے, نصب الرائے میں سے ڈھونڈ کے لازمی پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو مزید شرح صدر ہوگا اس مسئلے کی. جی بسم اللہ. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه فإن خالفه فوجد حديثه انقضى كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصف قدر ذلك بحديثه انتهى كلامه ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما يقبل من الحافظ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقض من حديث من خالفه من الحفاظ وجعل. کس سے قبول کی جائے گی؟ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کو کس سے قبول مطلقاً کہتے ہیں کہ وقلت انما تقبل من الحفاظ, یا حافظ حفاظ سے قبول کریں گے. یہ حفاظ کا جو جملہ ہے نا بچے, یہ بڑا اہم ہے. حفاظ سے زیادتی ثقات قبول ہوگی, اس لیے اس فن کے اندر راویوں پر حکم لگانے سے پہلے معرفت الحفاظ بہت ضروری ہے کہ کون کون کس طبقے میں حافظ گزرا ہے, کون کون کس کے اصحاب میں حافظ تھا. بسم اللہ. انقض من حديث من خالفه من الحفاظ وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غيره ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ والمقابل. یہاں پر روک دیں. اب یہاں پر انہوں نے صرف عدد
کا ذکر نہیں کیا کہ روایت کو جو ہے وہ شاذ اور محفوظ کرنے کے لیے جو ہماری تھیوری ہے بس ادھر زیادہ بندے آگے تو دوسری طرف کم بندے ہیں تو لہٰذا یہ شاذ ہے اور وہ محفوظ ہے، نہیں، بلکہ ضبط پہلا کرائٹیریا ہے، مزید ضبط کا ہونا پہلا کرائٹیریا، پھر اس کے بعد کثرت عدد ایک کرائٹیریا ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی وجوہ ہو سکتی ہیں ترجیحات کی۔ مثال کے طور پہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک حافظ ہے فائن، بڑا نام ہے اس کا، اور وہ ایک صدوق درجے کی جو راوی ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن وہ جو صدوق درجے کا راوی ہے وہ جس شیخ سے روایت کر رہا ہے اس سے روایت کرنے میں سب سے زیادہ اتقن ہے، سب سے زیادہ ثقہ ہے۔ اب اس حافظ کی مخالفت اس کو نقصان نہیں دے گی، بلکہ حافظ کی روایت کو اب شاذ ڈکلیئر کریں گے اور اس کی روایت کو قبول کریں گے۔ بہت وہی بات ذہن میں رکھیے گا، ہر حدیث ڈفرنٹ ہے، کیس ٹو کیس اس کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے، جس لائک آپ کا میڈیکل، یہ اتنا آسان تھوڑی ہے کہ جو سر درد لے کر آئے اس کو آپ پیناڈول ریکمینڈ کر کے دے دیں، نہیں کر سکتے ہم، سوری اگے فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو اعتقه الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن أوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى كلامه. فحماد بن زيد من اهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح ابو حاتم رواية من هم اكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. ٹھیک ہے، اب یہاں ایک اینگل ہے جو شاذ کا انہوں نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے۔ شاذ کا جو دوسرا اینگل ہے کہ جس کے اندر مطلقاً جو تفرد ہوتا ہے راوی کا، اور اس کی کوئی آپ کو شاہد اگر نہیں مل رہا ہوتا یا بات اتنی اہم ہوتی ہے کہ اتنے طبقات تک وہ چھپی نہیں رہنی چاہیے، تو اس موقع اس کو بھی آپ شاذ ہی ڈکلیئر کرتے ہو، لیکن متاخرین نے اس کے اوپر کلام نہیں کیا۔ جی بسم اللہ، جاری رکھیں۔ وَإِنْ وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ مَعَ الضُّعْفِ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ وَمُقَابِلُهُ يُقَالُ لَهُ الْمُنْكَرُ. لٹرلی یہ کوئی نہیں ہے کہ شاذ کے مقابلے محفوظ ہے، منکر کے مقابلے میں یہ ہے، بلکہ آپ کو بتاتا چلو شاذ کی جو اصطلاح ہے نا یہ بڑی شاذ و نادر استعمال ہوتی ہے متقدمین کے ہاں، بلکہ منکر کی اصطلاح ہے وہ جو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح جو محفوظ کا جو لفظ ہے یہ صرف شاذ کے مقابلے میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اگر ایک روایت کے مختلف طرق ہوں اور ہر طرق میں کوئی نہ کوئی علت ہو، فار ایگزامپل، اور ایک ایسا طریق ہو جس کے اندر علت نہ ہو، وہ صحیح ہو، اس کو یہ محفوظ بھی کہتے ہیں کہ اس میں یہ روایت ضعیفہ، یہ ضعیفہ، یہ ضعیفہ ہے، ان روایتوں میں محفوظ طریق یہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ یہ معروف مقابلہ منکر، معروف کی اصطلاح اٹس کوائٹ ریئر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو حافظ ابن حجر نے جو اصطلاحات جو رکھی ہیں نا، وی ڈونٹ ریلی ایگری ود دس، اور اس کے اوپر جو ہماری سیریس کرٹیسزم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے کتاب کا نام یہ رکھا ہے کہ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، مصطلح اہل الاثر، ناٹ مصطلح ابن حجر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو چاہیے یہ کہ جو پھر اہل اثر کی جو مصطلحات ہیں آپ اسی کو سامنے رکھیں نا، اور وہی بیان کریں جو متقدمین جو اہل الاثر تھے اوریجنلی وہ ڈسکس کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ آپ نئے طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ارینج کر کے نئے معنی دے کے اصطلاحات کو جو ہے نا وہ سامنے پیش کرنے، اس کا پیچھے سے سینسی کوئی نہیں بنتی۔ تو یہ ایک جینوئن کرٹیسزم ہے ابن حجر کے ورک کے اوپر ہماری۔ جی بسم اللہ۔ مثاله ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو اخوه حمزة بن حبيب الزيات المقري عن ابي اسحاق عن العيزاري بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال ابو حاتم هو منكر لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف بهذا ان بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه لان بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفه وافتراقا في ان الشاذ روايه ثقه او صدوق والمنكر روايه ضعيف، فقد غفل من سوى بينهما. وما تقدم ذکره من الفرد النسبی ان وجد بعد ظن کونه فردا قد وافقه غیره فهو المتابع
بكسر الموحدة والمتابعة على مراتب إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة التامة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن صاحب مالك رواه عنه بهذا الاسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي كذا أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح بن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم عن رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر بلفظ فاقدروا 30 ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ بل لو جاءت بالمعنى لكفى لكنها مختصة بكونها من روایت ذلك. اچھا یہاں پر سوکھیے گا. اب مطابقت کے لیے انہوں نے یہ اس مقام پہ جو شرط بیان کی ہے نا کہ وہ لفظاً نہ ہو، اگر معنی بھی روایت ہو گیا ہے تو وہ بھی کافی ہے. یاد رکھیے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ معنی یعنی جنرل معنی بیان کر جائے کوئی روایت، جس سے ہم نے شروع میں ڈسکشن کر دی نا. وہ معنی ایسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ سینونیم کے اندر وہی بات کر رہے ہوں جو کہ اصل روایت کے اندر ہے، تو آپ اس کو مطابق تسلیم کریں گے. اگر وہ بالکل دور سے آ رہا ہے کہیں سے تو وہ ایسا شاہد ہے، وہ مطابق نہیں ہے، وہ صرف شاہد ہے جو کہ اس کے معنی کو تقویت دے رہا ہے، نسبت کو تقویت نہیں دے گا. جی بسم اللہ. وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ يُشْبِهُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْنَى فَقَدْ فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ واما بالمعنى فهو ما دیکھیں اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے. جب انہوں نے اس کی شاہد کی ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کس فی اللفظ والمعنی او فی المعنی فقط. تو یہاں پر جو آپ کو میں نے ڈسٹنکشن بتائی ہے نا کہ شاہد بنیادی طور پر ایک وہ ہوتا ہے جس سے نسبت کو تقویت ملتی ہے، یہ وہ ہے جس کے اندر لفظ اور معنی یہ دونوں موجود ہوں. اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں نسبت کو تو تقویت نہیں ملتی لیکن یہ ہے کہ اس کے معنی کو تقویت ملتی ہے، تو وہ ہے جو صرف معنی کو تقویت دینے والا، یعنی وہ شاہد اس سے معنی کو سپورٹ کر رہا ہے. ابن حجر ان دونوں باتوں کو جنرلی دیگر متاخرین بھی ایک ہی طور پہ بیان کر گئے، حالانکہ ان دونوں کے احکامات جدا جدا ہیں، ان کے کانسیکوینسز جدا جدا ہیں. اوکے جی بسم اللہ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك صحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، وقد يطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. تھینک یو. والأمر فيه سهل. چلو گل ختم ہوگی، ٹینشن ختم. بسم اللہ. وعلم ان تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والاجزاء لذلك الحديث الذي يظن انه فرض ليعلم هل له متابع ام لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم ان الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيئة التوسل إليهما، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہاں پر جو ہے نا وہ حسن کی جو گفتگو ہے نا وہ بھی اس مقام پر ختم کی، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگرچہ یہ ساری مقبول میں ٹائپس آتی ہیں لیکن ہم اس کو تقسیم اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ان کے درمیان آپس میں تعارض ہوتا ہے، جب ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کس کو پریفرنس دیں گے کس کو نہیں دیں گے، تو وہاں پر یہ چیزیں پھر فائدہ دے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آگے اس کو وہ مزید تقسیم کرتے ہیں. جی بسم اللہ جاری رکھیے.
ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأم وأمثلته كثيرة وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. والثاني لا أصل له لأن القوي لا يؤثره فيه مخالفة الضعيف وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجزوم فرارك من الاسد وكلاهما في صحيح. بس ٹھیک ہے، اب یہاں رکیں ذرا. اب مسئلہ یہاں پر جو پیدا ہو رہا ہے یہ ایک وہ ایشو ہے جو مقتضا میں ڈسکس نہیں ہو پا، کیونکہ حافظ نے یہ کلام وہاں پر ڈسکس نہیں کیا. پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر حافظ نے حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس کے اعتبار سے گفتگو شروع کی ہے کہ روایت معمول بھی اور غیر معمول بھی اگر کے اعتبار سے اس کی کیا جو ہے نا وہ تقسیم بنتی ہے. تو بات کو یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں کہ اگر تو روایت جو ہے وہ کسی بھی کانفلکٹ سے، معارضہ سے اگر وہ محفوظ ہے، کوئی ایسی خبر نہیں آتی جو اس کے متضاد ہو، تو اس کو کہیں گے کہ وہ محکم ہے، وہ محکم ہے. اوکے، یاد رکھیں اس تعریف سے ہم اتفاق نہیں کرتے مکمل، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہر وہ روایت جو احکام میں معمول بھی ہے وہ محکم ہے، چاہے وہ دوسرے کسی دلیل سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی، جو انڈرسٹینڈ، اور چاہے وہ ناسخ ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں ہمارے نزدیک، جسٹ گیونگ آمین اونچی کہنا یا خاموش کہنا، رفع کرنا نہ کرنا، ہمارے نزدیک یہ دونوں محکم ہیں، بلکہ یہ دونوں محکم ہی بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو محکم کے ساتھ یہ شرط لگا دینا کہ محکم فقط وہ ہوگی جس کے اپوزٹ روایت آپ کو کوئی بھی نہ ملے، نہ، یہ بات نہیں ہے، بالکل نہیں. اور ایک چیز یہ ہوگی، اگلا نقطہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ روایت محکم ہے، یہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، یہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، یہ محدثین کی نہ اصطلاح ہے نہ یہ محدثین کی بحث ہے، بلکہ یہ فقہا جو اصولیین متکلمین ہیں یہ کلام ان کا ہے کرنے والا. اور ویسے جو ہے جو محکم کی جو اصطلاح ہے نا، حق تو یہ بنتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے نا تو یہ محکم صرف اس نص کو کہا جائے کہ جو قطعی الدلالہ ہو، قطعی الدلالہ ہو، جس کا اپوزٹ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے موجود نہ ہو، یا اگر کوئی اس کے اپوزٹ چیز آ رہی ہے تو وہ تعویل کا ہو جائے اس کی، لیکن وہ اس کی مخالف جو ہے نا وہ نہیں جائے، اس کی موافقت میں کھڑی ہو جائے، تو پھر کہیں گے کہ خطاب شرعی کے اندر کی یہ محکم ہے. اور یہ وہ اصل ہیں کہ جس کے اندر ہم شریعت مطہرہ کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اصل تو یہ بنتا ہے اس کا یہ. لیکن اب حدیثوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ محکم وہ ہوتی ہے اس کا اپوزٹ کچھ نہ ہو، یہ وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں احکامات کی حدیث کو لے کر کس قدر اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے تو ملٹیپل سکولز جو ہے وجود میں ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب صرف محکمات وہی رہ گئی ہیں جس کے اپوزٹ کوئی نہیں ہے؟ پھر تو بہت مسئلہ ہے. پھر تو آپ کے پاس جو محکم حدیثیں ہیں وہ تو بالکل بہت ہی یعنی تھوڑی سی نہ ہونے کے برابر ہی بچ گئیں. آگے اور فرمانے کی بہت سی جو ہے نا وہ مثالیں اس کی موجود ہیں. اوکے، دین ہی سیز کہ ٹھیک ہے، گڈ. پھر آگے اب اس کے اوپر ڈسکشن وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر روایتوں کو جمع کرنا ممکن ہو بغیر تعصب کے، یعنی کہ بالکل ٹانگیں نہیں کھینچتے نہیں پکڑ کے، جمع کرنا اگر ممکن ہو بغیر تعصب کے، تو پہلے روایتوں کو جمع کر لیا جائے تاکہ ان کا جو ظاہری تضاد ہے وہ ختم ہو، تطبیق ہو جائے. اور اگر سبحان اللہ اگر نہیں ہے تو پھر ترجیح کی طرف ہم جائیں، روایتوں کی ترجیح کی طرف جائیں. چلیں اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو غیر معمول بھی روایتیں ہیں نا وہ دو ہیں، بس وہ دو ہی بنیں گی، منسوخ اور مرجوح. بس یہ دو ہے نا، منسوخ ہے روایت، غیر معمول ہے، اس کا غیر معمول بھی ہے، یا وہ روایت جو ہے نا منسوخ ہے، مرجوح ہے. تو دونوں کیسز اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. اب یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ وہ احادیث جو منسوخ ہیں وہ بہت ہی تھوڑی ہیں، ان کی تعداد مشکل سے بھی 30 کے قریب بھی نہیں پہنچتی، اگر صاف صاف بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے،
اس باب میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے کہ حازمی کی کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، اور پھر ابن الجوزی کی اس کے اوپر ملٹیپل بکس ہیں، ملٹیپل بک حافظ ابن الجوزی کی سیز اعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحدیث ومنسوخه، یہ کتاب کا نام ہے، سچ اے بیوٹیفل نیم یہ۔ تو اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے کتنی تقریباً، یعنی کہ ان روایتوں، ان کی ایک اور کتاب ہے اسی ناسخ و منسوخ کے مسئلے کو لے کر، جس کا نام ہے اخبار اہل الرسوخ فی الفقہ والتحدیث بمقدار المنسوخ من الحدیث، اور اس دوسری کتاب کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ سبحان اللہ بالکل کلیئرلی ان حدیثوں کو جو ایبسولوٹ منسوخ ہے نا ان کا ذکر کیا ہوا ہے، اور ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ ان کی تعداد ہے 21۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے منسوخ کا۔ اچھا، اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، اس چیز کو دیکھیں کہ اب جب روایتوں کے اندر آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا اس کو کیا جو ہے نا وہ کہا جائے۔ یہاں پر انہوں نے سبحان اللہ وہ لکھا ہوا ہے، حافظ ابن حجر اس کی تعریف کرتے ہوئے جو نا وہ یہ لکھتے ہیں کہ مشکل حدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر اختلاف ہو اور اس کا معنی جو ہے نا وہ نکالنا مشکل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ شرح مشکل الاثار پڑھیں یا دیگر ائمہ نے اور جو کتابیں لکھی ہیں جو حدیث کی مشکلات سے متعلق جو کتابیں ہیں، سبحان اللہ، یو ول کم ٹو نو کہ وہ اس کے اندر ہر طرح کی روایتیں بیان کر رہے ہیں، ناسخ منسوخ کا مسئلہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، راجح مرجوح کا مسئلہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، ایسی بھی باتیں لے آتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ راجح مرجوح نہیں ہو سکتا اور وہ اسٹیشنری رہ جاتا ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ مشکل الحدیث کا علم ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اسپیسیفک آپ ایک جملے کو پکڑ کے اس کے اس علم کے ایک اسپیکٹ کو پکڑ کے آپ کیسے کہہ لیں گے، کیسے کہیں گے کہ بس یہ ہی بس مشکل الاثار کا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس چیز کا تعلق درایت حدیث کے ساتھ نہیں ہے، درایت حدیث جرح و تعدیل اور ان چیزوں کے ساتھ ہے، یہ شرح حدیث، فقہ الحدیث، یہ جو پوری ڈسکشن ہے یہ کس کی ہے؟ یہ فقہ الحدیث کی ڈسکشن ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ شرح حدیث کا علم کون سا علم ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، شرح حدیث کا وہ علم ہے کہ جو احادیث کے معانی بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں جو معنی آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قطعاً یا رجحان کے طور پر اس کو بیان فرمایا، اس کے ناسخ اور منسوخ میں تمیز کرتا ہے، اس کے محکم اور جو متاول ہے اس کے درمیان تمیز کرتا ہے، متاول۔ اسی طرح جو عام جو احکام ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو کھل کے وہ بیان کرتا ہے، فوائد اور احکامات اور استنباط کرتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ جو الفاظ سے کون سے معنی نکالنا جائز ہے اور کون سے معنی جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتے، اوکے۔ اور اسی طرح سے جو باقی آثار جو موقوف اور مقطوع آثار ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو شرح حدیث کہلاتا ہے، یہ تعریف ہے اس کی۔ تو یہ شرح حدیث سے اس کا تعلق ہے، اس کا کوئی تعلق اسماء و رجال یا ان باتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روایتوں میں چلو پھر بھی تضاد آ جائے، آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ یاد رکھیں اس کے اوپر ائمہ کی مختلف اوپینینز ہمیں نظر آتی ہیں، احناف کا ایک ڈفرنٹ اس پہ اپروچ نظر آتی ہے اور دیگر ائمہ دوسری طرف جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اگر روایتیں جمع پاسبل ہو تو روایتوں کو جمع کر لینا چاہیے، نہیں تو پھر ناسخ منسوخ دیکھیں، نہیں تو پھر راجح مرجوح دیکھیں، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ کنفرم کر لیں یہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر تو قطعی طور پر ناسخ منسوخ کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گئے ہیں، یہ ہے کہ ناسخ منسوخ ہے، فائن، تو آپ ناسخ کے اوپر عمل جو ہے نا کریں گے نا، منسوخ پہ تھوڑی عمل کریں گے، گڈ۔ اب روایتوں کو جمع کرنا ہے، روایتوں کو جمع کرنا ہے یا ترجیح دینی ہے؟ ترجیح کا مطلب ایک جائے گی ہاتھ سے، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر جمع کرنا ممکن ہو بغیر تعسف کے، یہ جو شرط ہے، ٹھیک ہے، تو روایتوں کو جمع کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ دور کی اوپر جانا پڑے گا گھوم پھر کے، تو نہیں کریں، ان میں ترجیح کو قائم کریں، ترجیح کو قائم کریں۔ احناف اس کے اوپر قول اختیار کرتے ہیں، وہ جمع سے پہلے ترجیح کی طرف جاتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ پہلے روایتوں میں ترجیح قائم کریں، ترجیح نہیں ہو سکتی نا تو پھر جمع کی طرف جائیں، اور یہ مجھے بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ جو جمع پہلے کہتے ہیں نا کہ ہم جمع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ترجیح کی طرف جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر ایک ایموشنل آرگومنٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کو ترک کرنے سے بہتر ہے جمع کر کے زیادہ سے زیادہ حدیثوں پر عمل کر لیا جائے۔ یہ آرگومنٹ غلط ہے، زیادہ سے زیادہ حدیثوں پر عمل کرنا ایم نہیں ہے، صحیح احکامات پر عمل کرنا ایم ہے۔ یہ غلط سوچ ہے جو ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حدیثوں پہ عمل کر کے اب کھچڑی بنا رہے ہیں اپنی کا، نہیں، جو صحیح احکامات ہیں،
ٹھیک ہے، جو شریعت کا جو صحیح پکچر ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، زیادہ پہ عمل نہیں کرنا، صحیح پہ عمل کرنا ہے، یہ کلیئر رکھیں ایک چیز. تو بات یہ ہے، احناف کہتے ہیں اٹس اے ویری بریلینٹ پوائنٹ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک حدیث کی دوسرے پر ترجیح ہو سکتی ہے، کلیئر ہے کہ یہ حدیث اسی پہ ترجیح یعنی فوقیت رکھے گی، تو اس کو کھینچ کے، کیونکہ اب وہ تو ویسے ہی جب ایک کی ترجیح دوسرے پہ ممکن ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک لیول کی حدیثیں نہیں رہی. اب ان کو کھینچ کے جمع کیوں کر رہے ہو، اس کی شیپ کیوں چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس حکم کی. جب تم جمع کرو گے تو جمع کرنے کے اندر ان دونوں راجع اور مرجوح جو اصل میں ہمارے نظر میں ہوتے ہیں، ان میں سے کہیں نہ کہیں کمپرومائز دونوں کو کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ درمیانہ راستہ ہوگا. تو دے سے نو، سب سے پہلے ترجیح قائم کرو، کوشش کرو. ترجیح نہیں کر سکتے نا، پھر جمع کی طرف جاؤ. آئی لائک دس اوپینین. لیکن اگین پھر یہ بات کہوں گا کہ اگر جمع بغیر تعصب کے ممکن ہے نا، یہ حقیقت ہے، بغیر تعصب کے ممکن تو گو فار جمع فرسٹ. بغیر تعصب کے ممکن نہیں ہے پھر ترجیح، اور ترجیح ممکن نہیں ہے تو پھر تھوڑا گھما پھر آگے آپ آ سکتے ہیں. فائن. اچھا، ایسے بھی جمع پھر بعض لوگ کرتے ہیں حدیثوں کے درمیان کہ روایت معلول ہوتی ہے، اس کی جمع بنتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمع کیا ہے کہ ان فی المال حق سوی الزکاۃ اور لیس فی المال حق سوی الزکاۃ، یہ دو روایتیں، ایک ترمذی میں ایک ابن ماجہ میں. ایک روایت کہتی ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی حق ہے، دوسری روایت کہتی ہے مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی حق نہیں ہے، بالکل اپوزٹ. تو اس کے اوپر حافظ سیوطی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اور حق نہیں ہے کا معنی یہ ہے کہ اور نکالنا کوئی چیز فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو روایت کریے اور بھی حق ہے وہ صدقات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو یہ ان دو روایتوں کے درمیان جمع ہو گئی نا دونوں روایتیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں ہی نہیں. یہ ایک روایت ہے، راوی کو اتنا سخت وہم ہو اس روایت میں، اتنا سخت اضطراب ہے کہ اٹس ریلی ڈیفیکلٹ ٹو ٹیل مسٹیک کس نے کیا اس کے اندر. راوی ایک ہے، سینٹرل نریٹرز کا ایک ہے. تو اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے اوپر آپ عمل کر لیں گے؟ نو، آپ نے دونوں باتیں نہیں کی، دونوں میں سے ایک بات ہوئی ہے. تو یہاں پر یہ پرنسپل اپلائی نہیں ہوتا. اس طرح کے مسئلے مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں پھر ہمارے. سبحان اللہ. سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اگر جمع ممکن ہے پھر آپ جمع کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ترجیح دیں گے. اس کو ترجیح دینے کی بہت ساری جو ہے نا وہ صورتیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری سبحان اللہ باتوں پہ ایک روایت دوسری روایت پہ ترجیح دی جا سکتی ہے. اچھا، آپ کو یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات بتاتا چلوں. حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے 110 اور حافظ سیوطی نے 110 پوائنٹس بتائے ہیں کہ دو روایتوں کے درمیان اگر تضاد ہو جائے تو ان کو ایک کو دوسری پر ترجیح کیسے دیتے ہیں. کتنے؟ 110. ان میں آخری پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں بن پا رہا نا، تو پھر جو بخاری نے اس کو ترجیح دے دو. چلیں، آئی تھنک کہ اس حوالے سے یہ ڈسکشن کافی ہے. صرف کتابوں کے میں چند ایک نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو اختلاف الحدیث ہے اس ٹاپک پہ پڑھنے والی، اختلاف الحدیث امام شافعی کی کتاب ہے. پھر تعویل مختلف الحدیث ہے ابن قتیبہ کی. پھر بیان و مشکل احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ شرح مشکل آثار اس کو اب بولتے ہیں، طحاوی کی. یہ اس فن میں اہم کتابیں ہیں. اور مشکل الحدیث کے اندر ہر وہ ایسا جو ہے نا وہ معنی آ جاتا ہے، یعنی جو مانوی اشکال روایت میں پیدا ہو رہا ہو، جس سے ذہن میں اس کا جو ہے نا وہ پرابلم ہو، یا پھر کوئی تعارض ایسا جو کتاب اللہ سے کوئی تعارض اس کا ہوتا ہو، یہاں کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے ساتھ اس کو تعارض ہوتے ہیں، اجماع کے خلاف جاتی ہو، کسی قاعدہ شرعیہ کے خلاف جاتی ہو، یا دلالہ عقلیہ کے خلاف جاتی ہو، یا حسیہ کے خلاف جاتی ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے معنی کے اندر کچھ جو ہے نا وہ مسئلہ وغیرہ جو ہے نا وہ آ گیا، اس طرح سے جو ہے نا، یا پھر اس طرح کا کوئی اور اشکال جو ہے نا وہ آ جائے، تو یہ سارے کی ساری چیزیں مشکل الحدیث کے اندر جا کر ڈسکس ہوتی ہیں. مشکل الحدیث، یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، میری ٹپ یاد رکھیے گا. اب شرح مشکل آثار کافی بڑی کتاب ہے ہمارے پاس، کتنی جلدوں میں؟ 10-12 جلدوں میں شاید رکھی ہوئی ہے، بڑی کتاب ہے. اس طرح کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں نا، ان کی کم سے کم ایک جلد ضرور پڑھ لیا کریں، منیمم. اس سے آپ کو اچھے طریقے سے اس سبجیکٹ کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، سبجیکٹ کی سمجھ آ جائے گی، اس کے آتھر کا ٹیسٹ پتہ چل جاتا ہے. بہت سارے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ آل دا ٹیکسٹ، نو. ایک جلد اس طرح کی ہم کتابوں کی لازمی نکال کے پڑھتے ہیں، لازمی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ ٹپ، جسٹ نو دیٹ. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ویسے ہی بڑا کم ہوتا ہے نا، اور ہمیں ٹائم بڑا مینیج کرنا ہے اپنا کہ کن کتابوں پہ وقت گزارنا ہے، کن پہ نہیں گزارنا. اور ایٹ دا سیم ٹائم کچھ کتابیں ایسی ہیں جو واقعتاً
ایک محدث کے لیے لازم ہے اس کو پڑھنا، وہ ہیں وہ بہت طویل. اس میں اگر کسی کتاب کا میں اگر نام لوں گا تو لائک آئی ول ٹیک ٹو نیمز. ایک ایک التمہید حافظ ابن عبد البر کی التمہید، اور دوسری فتح الباری ابن حجر کی. ان کتابوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہر روز رات کو سونے سے پہلے ناٹ مور دین 10 منٹس، 10 منٹ بس آپ نے ان کو پڑھنا ہے پر منٹ. پر منٹ اس کی روٹین کر لیں، 10 منٹ آپ نے اس کو دے دینا، تھوڑا 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 کرتے 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 اٹ بیکمس کوائٹ ہیوج. اوکے. لیکن یہ دو کتابیں بڑی اہم ہیں جو محدثین کے لیے بہت ضروری ہیں پڑھنا، بہت ضروری ہے پڑھنا. Okay. چلیں بسم اللہ، تھوڑا سا آگے پڑھ لیں اس کو. جی بسم اللہ جی. وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض ووجه الجمع بينهما إن هذه الأمراض لا تعدى بتبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعداء مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح طبعا لغيره. أولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالفها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه ابتداء ذلك في الثاني كما ابتداءه في الأول. وأما الفرار من المجزوم فمن سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم. وقد صنف یہ وہ روایت ہے جس کے اوپر ڈسکشن چلی تھی صحیح معنی میں کووڈ کے دوران، کیونکہ یہ روایت جو ہے جو بیماریاں کنٹیجنٹ جو ڈیزیزز ہوتے ہیں اس سے متعلق ہے، کہ اس میں آپ ایک جگہ تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک بیماری دوسرے کے اوپر نہیں لگتی، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ فر من المجزومی فرارک من، جیسے تم مجزوم کے پیشنٹ سے اس طرح دور بھاگو جس طرح تم شیر کو ڈر کے دور بھاگتے ہو. تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لائک پاکستان میں جس طرح سے علماء کرام اپنی انڈرسٹینڈنگ دکھا رہے تھے نا اس حدیث کو لے کر، اور وہ جتنا کیئر لیسنس کی طرف جا رہے تھے، ہمیں پتہ ہے نا کیا ہوا کس طریقے سے، ٹھیک ہے، جتنا کیئر لیس ہو کر جو ہے نا وہ جا رہے تھے. مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ اس دوران کی کچھ میری ویڈیوز میں نے بنائی تھیں اور میں نے اچھا خاصا میں نے شارحین کو میں نے پڑھا تھا، لیکن آئی واز سرپرائز کہ آج سے 600 700 800 سال پہلے والے جو لوگ تھے جن کی سائنس کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جتنی ابھی ہماری ہے، جتنا ہم ڈیپلی سمجھ گئے ہیں، یعنی اسپیشلی ان چیزوں کو کہ کس طرح یہ بیماریاں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا رہے تھے کہ اللہ کے بندو ڈسٹنس مینٹین رکھو. لٹرلی وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا رہے تھے بجائے ہمارے لوگوں کے. اوکے، اٹ واز ویری ویری سرپرائزنگ اسٹف، ویری سرپرائزنگ اسٹف. تو خیر جو ہوا سو ہوا اس کے اندر، لیکن یہ ہے کہ روایات کے جو جذبات میں آنے کی جو ہے نا وہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. انسانی جان کی پروٹیکشن جو ہے نا وہ سب سے پہلی چیز ہے. یہ بسم اللہ. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأسرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع التعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى ويعرف النسخ. یہاں روکیں. اب دیکھیں اس مقام پر ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جو چیز منسوخ ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، واجب ہے شرعن اس سے رک جانا. صحیح ہے کہ نہیں؟
اور اگر انسان وہ کام ابھی بھی کر رہا ہے جو منسوخ ہو چکا ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن پرابلم یہاں پر آ رہی ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی جو ترتیب بیان کر رہے ہیں وہاں پر پہلے کہہ رہے ہیں جمع کرو، جمع نہیں کر سکتے تو پھر راجع مرجوع کرو، راجع مرجوع نہیں ہوتا تو پھر تم ناسخ منسوخ کی طرف جاؤ۔ نو ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا جو ہے نا ایک ہی حل ہے اس پوائنٹ کو سمجھنے کا، یعنی کہ اگر میں ہم حافظ سے جو ہے نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہی ان کو دیتے ہیں اور اچھا ہی گمان رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ ان کے مائنڈ میں دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ قطعی طور پہ ہوتا ہے بالکل کلیئر والا کہ اس کے اوپر کوئی دو بندے کو اختلاف نہیں ہے، آبویسلی وہ سب سے پہلے آئے گا، سب سے پہلے وہی آئے گا، جمع کی کہانی ترجیح کی کہانی بعد میں ہوگی۔ پھر دوسرا ہوتا ہے اجتہادی ناسخ اور منسوخ، اس کو یہ میں نام دیتا ہوں کہ جس میں آپ اجتہاد کر کے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو کہ کون سا عمل پہلے ہے اور کون سا عمل بعد میں ہے، اجتہادی ہے۔ نہیں تو یہ ترتیب ریلی سینس نہیں بناتی، جس طرح حافظ نے ذکر کیا کہ اگر کہ کیا کہنا اگر جمع ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اور تاریخ آپ کو پتا ہو تو پھر اس کے اندر سے جو پہلے ہوگی اس کو منسوخ کر لیں گے، جو بعد میں ہوگا اس کو ناسخ مان لیں گے۔ اٹس ریلی ڈیفیکلٹ پوائنٹ کہ آپ اس کو کیسے کنسپچولائز کرتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ رسول عالم حافظ کے یہاں سے کیا مراد تھی، لیکن آپ کو بتا دیا کہ اس کو اگر اس طرح دیکھیں گے اجتہادی ناسخ اور منسوخ والا مسئلہ، بات ذرا بچ جائے گی، نہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ بسم اللہ جی۔ والناسخ ما يدل على الرفع المذكور وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور ومثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماع له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتحه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلامه شيئا. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. فإن أمكن الترجيح تعين المسير إليه، وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر حافظ نے ڈسکشن مکمل کی ہے، انہوں نے کہا کہ جمع سب سے پہلے وہی کہہ رہے ہیں پہلے جمع کریں، وہ نہیں ہو سکتا تو ناسخ منسوخ کریں، اور آپ کو میں نے بتا دی یہ پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ ہے، ناسخ منسوخ پہلے ہوتا ہے، جو اوریجنل والا ناسخ منسوخ ہے، جمع کی اس طریقہ نہیں بعد میں آتی چلے۔ لیکن اب جیسے حافظ ابن حجر نے کہا نا اس کے متعلق متواتر سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ اس فن کی بحث نہیں ہے، اس میں راویوں کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں دیکھا جاتا تو یہ اصول کی کتابوں میں آنی چاہیے، اور ہم نے کہا تھا کہ نہیں، بلکہ تواتر کو دیکھنے کے لیے یہ لازمی ہے، ہم یعنی راوی دیکھنے پڑتے ہیں تبھی تو جا کے ہم کچھ جو ہے تواتر کلیم کر سکتے ہیں کہ کیا متواتر ہوا کیا نہیں ہوا نظری طور پر، تو وہاں پر ہم نے یہ بات کر دی تھی۔ تو اب اس مقام پہ ہم کہیں گے کہ یہ جو کچھ صفحات جو پیچھے گزرے ہیں نا، ہاں یہ ہیں وہ اوریجنل صفحات جس کے درایت حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس علم میں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ جو فقہ الحدیث یہاں جو اصول کا جو علم ہے وہ سائڈ پر، وہ اس کے اندر یہ ساری ڈسکشنز ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی تعلق بھی راوی کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں اب ہم اس مقام پر جو ہے نا اس کو روکتے ہیں، یہاں پر بہت ہی خوبصورت ایک نقطہ ہے، انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یو، جس نے بھی اصول فقہ پڑھی ہوئی ہے نا، یہ مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں ایک مسئلہ ہے سماع حسن بصری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس سے
قطعی جو ہے نا قطع نظر ہو کے کہ یہ ثابت ہے یا نہیں ہے، یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کا تعلق یعنی ہے علم حدیث کا مسئلہ، لیکن یہ سارٹ آؤٹ جا کر ہوگا اصول الفقہ کے ذریعے، اور اس میں بھی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو بڑی بڑی آپ اصول فقہ کی کتابیں چیک کر لیں، آپ کو نہیں ملے گا اس کے اندر اس کا جواب. کہ بات یہ ہے، حسن بصری ایک کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے کسی بدری سے سما نہیں کیا، دوسری طرف وہ بعض روایات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ڈائریکٹلی روایت بھی کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے علی تو بدریوں کا امام ہے. اب یہاں پر دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تقیید المطلق اور ایک تخصیص العام. تو اب ہم یہاں پر تقیید المطلق کریں گے اس کو، یہاں پہ تخصیص العام ہوگی. یہ سمجھنے والا نقطہ ہے اس مسئلے پہ. ٹھیک ہے، مثلا اس کیس میں اگر تقیید المطلق اگر ہوتی ہے، مثلا یہ اس میں ہوگا یہ کہ یہ کہیں گے کہ تقیید المطلق کے اندر کہ حسن بصری نے صرف موقوف مرویات کو سنا ہے، موقوف مرویات کو سنا ہے حضرت علی سے، مرفوع کو نہیں سنا. تو اس میں کیا ہو گیا، مطلق کی تقیید ہو گئی ہے. تخصیص العام کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے سارے بدریوں سے سما نہیں کیا سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے. اب آپ کو یہ دو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں کہ تقیید المطلق کا رزلٹ کیا نکلے گا، تقیید المطلق کا رزلٹ کیا، اور تخصیص العام کا رزلٹ کیا نکلے گا. چلے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، بڑا مزے کا مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ دو سٹیٹمنٹس ہیں. حسن بصری کی سٹیٹمنٹ نمبر 1، میں نے کسی بھی بدری سے سما نہیں کیا. ایک حسن بصری کی سٹیٹمنٹ نمبر 2، نہیں یعنی، اور حسن بصری ایٹ دا سیم ٹائم موقوف مرویات، بعض موقوف مرویات علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت بھی کرتی ہیں. ہمیں پتہ بس نہیں. اب یہاں پر دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو آپ کہیں کہ جو پہلی لائن ہے اس میں تخصیص قائم کریں، اس پہ کریں کہ انہوں نے کسی بدری سے سما نہیں کیا سوائے علی کے، تو یہ تخصیص العام کے تحت ہو جائے گا. ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہ تخصیص العام ہو جائے گی. یا دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ انہوں نے حضرت علی سے فقط موقوف مرویات کا سما کیا ہے. یہاں پر تقیید المطلق ہوگی. اصول الحدیث اب یاد رکھیں کہ جب ان دو کیسز میں کس کو ترجیح دیں گے، تقیید المطلق کریں گے یا تخصیص العام کریں گے، یہ سوال ہے. اگر ایسی مسئلہ ہے اصول الحدیث کا سما حسن ان علی، اور اس کا جواب اصول الحدیث میں نہیں ہے، اس کے لیے اصول الفقہ کے علم کی ضرورت ہے. اور اصول الفقہ کی بڑی بڑی کتابیں اس ٹاپک کو ڈیل نہیں کرتی اس طرح کہ اگر ان دو میں اختلاف ہو تو کیا کریں. تخصیص العام وجہ، اور کیا ہر جگہ تخصیص العام ہوگی، اور کس قاعدے کے تحت تخصیص العام ہوگی. اس کا جواب جو ہے علامہ شنقیطی جو صاحب تفسیر ہے نا، ان کے ایک شاگرد نے دیا ہے. ان کا جواب سبحان اللہ، اٹ جسٹ ٹیلز یو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح بات ہے، جس کو نواز دے. نہیں تو بڑے بڑے علماء صاحب کے سوال کر کے پوچھ لیں کیا ہوگا. اب ان کا رسپانڈ چیک کریں کہ وہ بھی اب جواب آپ سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ بہت مشکل ہے. دیٹس فائن. وہ جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقیید المطلق یا تخصیص العام، ان میں سے وہ کریں گے جس کا نص کے اوپر سب سے کم امپیکٹ ہے، سب سے کم اثر پڑے گا. ان دونوں میں سے وہ کام کریں گے. کیا خوبصورت جواب ہے. جو نص کو سب سے کم چھیڑے گا وہ ہوگا اس مسئلے پر. تو اس کیس کے اندر، اس اسپیسیفک کیس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تقیید المطلق کی طرف جائیں گے، تخصیص العام نہیں کریں گے، کیونکہ تخصیص العام کرنے سے نص زیادہ خراب ہو جاتی ہے. کس سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت علی سے پتہ نہیں ہزاروں روایتیں سن لی ہیں. لیکن تقیید المطلق کرنے سے مسئلہ کم ہوتا ہے کہ ساری نہیں سنی بلکہ صرف موقوف سنی ہے، مرفوعات نہیں سنی. یہ کم نقصان دیتی ہے متن نص کو. یہ جس سے نص کم متاثر ہو، بالکل جس سے نص کم متاثر ہو.
آپ کو نس کے ساتھ کم کمپرومائز کرنا پڑے، یعنی اس کو اس کے منصب سے ہٹانا پڑے، آپ اس کو ترجیح دیں گے. اوکے. سو وائی آئی براٹ دس ایشو ہیئر از دیٹ کہ یہ علوم آپس میں لنک ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز آپ کو اب دیکھیں لٹرلی اصول الحدیث کا سوال ہے، اس کا واقعتاً جواب جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملے گا کہیں اور. اصول الفقہ والے ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور وہ اصول الفقہ کو رٹا رٹانے والے لوگ نہیں دیں گے اس کا جواب، بلکہ جو بہت ڈیپ ایک فقہ کی درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں نا، کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے، وہی صحیح اس کا جواب دے سکتے ہیں، جو کہ آپ کو میں نے بتایا. ماشاء اللہ اٹ واز سو بیوٹیفل، میں نے اس کے ساتھ ہی نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے، تو گولڈ سمجھنے والی چیز ہے یہ. چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم آج اس کو اسی مقام پہ ختم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس علم کا پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.